السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسب حرام سے حفاظت۔ دوستو، حضرت انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ تعالی کے نامور شاگرد مولانا بدر عالم میٹھی ثم مہاجر مدنی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ایک بار حضرت انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ تعالی دیوبند سے سفر فرما رہے تھے اور رفیق سفر کی حیثیت سے میں حضرت رحمت اللہ تعالی کے ساتھ تھا۔ ریل کے جس ڈبہ میں ہم سوار ہوئے اس میں دو خوش روح عورتیں بھی تھی۔ حضرت شاہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ تعالی جب گاڑی میں تشریف رکھتے تو اپنے منور چہرے کی وجہ سے مرکز نگاہ بن جاتے۔ یہ عورتیں برابر آپ رحمت اللہ تعالی کو دیکھتی رہیں اور آپ رحمت اللہ تعالی حسب دستور کتاب کے مطالعے میں مستغرق رہے۔ دونوں عورتوں کے ساتھ ایک بڑا پاندان تھا۔ انہوں نے پان لگایا اور تشتری میں رکھ کر مجھے دیا کہ ان بزرگوں کو پیش کرو۔ دونوں کا اصرار اتنا بڑا کہ ان سے پان لینے اور شاہ صاحب کو دینے کے سوا میرے لیے کوئی چارہ نہ بچا تھا۔ میں نے تشتری حضرت انور شاہ کشمیری رحمت اللہ تعالی کے سامنے کر دی۔ استغراق مطالعہ میں آپ رحمت اللہ تعالی نے بھی بے تکلف پان منہ میں رکھ لیا۔ ابھی چند منٹ نہ گزرے تھے کہ آپ پر مسلسل متلی کی کیفیت شروع ہو گئی۔ پہلے تو مجھے خیال ہوا کہ کوئی قے آور چیز تو پان میں نہیں دے دی گئی، لیکن ان کے پاس موجود دوسرے پان کو خوب دیکھنے کے بعد یہ بدگمانی دی جاتی رہی۔ میٹ کے اسٹیشن پر معلوم ہوا کہ دونوں کا تعلق طوائفوں سے تھا۔ اب معلوم ہوا کہ اس پاکیزہ باطن انسان کا معدہ حرام کسب کے پان کو بھی گوارا کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اللہ اکبر! مردان خدا کے ساتھ خدائے حفیظ و حافظ کا یہی حفاظتی معاملہ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر! جب آدمی خود حرام سے بچنے کی کوشش کرتا ہے تو پھر اگر غلطی سے حرام کی کوئی چیز اندر چلی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی نکال دیتا ہے۔ منور صورت۔ دوستو، مولانا محمد انوری فیصل آبادی رحمت اللہ تعالی اپنی تالیف کمالات انوری میں رقم تراز ہیں کہ ایک بار صبح کا اجالا پھیلنے سے پہلے حضرت انور شاہ کشمیری رحمت اللہ تعالی وزیر آباد کے اسٹیشن پر گاڑی کے انتظار میں تشریف رکھتے تھے۔ تلامیذہ اور معتقدین کا ایک ہجوم حضرت کے ارد گرد جمع تھا۔ وزیر آباد اسٹیشن کا ہندو اسٹیشن ماسٹر ہاتھ میں بڑا لیمپ لیے ہوئے ادھر سے گزرا۔ حضرت انور شاہ کشمیری رحمت اللہ تعالی پر اس کی نظر پڑی تو رک گیا اور غور سے دیکھتا رہا۔ پھر بولا کہ جس مذہب کا یہ عالم ہے وہ مذہب جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ حضرت انور شاہ کشمیری رحمت اللہ تعالی کے ہاتھ پر کفر سے توبہ کی اور ایمان کی دولت سے سرفراز ہو گیا۔ اسی طرح کا ایک اور واقعہ پنجاب میں بھی پیش آیا کہ آپ رحمت اللہ تعالی کی منور صورت دیکھ کر ایک غیر مسلم انسان نے کلمہ پڑھ لیا۔ اللہ اکبر! یہی ہوتا ہے اللہ والوں کی پہچان کہ اللہ والوں کو دیکھ کر زندگیاں بدل جاتی۔ چہرے سے اسلام کی دعوت۔ دوستو، مولانا محمد علی مونگیری رحمت اللہ تعالی کی دعوت پر ایک مرتبہ حضرت انور شاہ کشمیری رحمت اللہ تعالی قادیانیت کی تردید کے لیے مونگا تشریف لے گئے تو چند روز اجتماع میں آپ رحمت اللہ تعالی کے مسلسل بیانات ہوئے تو علاقے کا ایک بڑا ہندو سادھو پابندی سے ان اجتماعات میں شرکت کرتا رہا۔ آخری دن اس کی زبان پر یہ کلمات بے اختیار جاری تھے کہ یہ شخص اپنے چہرے سے اسلام کی دعوت دیتا ہے۔ دارالعلوم کے صدر مدرس مولانا محمد ابراہیم بلیادی رحمت اللہ تعالی کہتے تھے کہ ایک بار جمعہ کے روز سردی کے زمانہ میں حضرت انور شاہ کشمیری رحمت اللہ تعالی
سبز پوشاک میں ملبوس دارالعلوم سے جامع مسجد کے لیے روانہ ہوئے۔ میری نظریں حضرت انور شاہ کشمیری رحمت اللہ تعالی پر پڑی تو اپنے بارے میں خود اندیشہ ہوا کہ کہیں شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی کو نظر نہ لگ جائے۔ حیات انور میں مولانا منظور احمد نعمانی رحمت اللہ تعالی نے لکھا ہے کہ میں اور میرے ساتھ طلباء کی ایک بڑی تعداد درس حدیث میں حضرت انور شاہ کشمیری رحمت اللہ تعالی سے علمی استفادے کے ساتھ ان کے حسن و جمال سے بھی آنکھیں ٹھنڈی کرتے تھے۔ مظفر نگر کے مشہور طبیب حکیم فتح محمد رحمت اللہ تعالی، جو علاقے کے ایک نہایت تجربہ کار حکیم اور خاندانی رئیس تھے، ان کا بیان ہے کہ میں بھرپور شباب میں جبکہ میرا جمال اور رعنائی عروج پر تھی، دہلی میں طب پڑھنے کے لیے گیا۔ حکیم صاحب رحمت اللہ تعالی نے عربی میں میری قابلیت اور استعداد کے متعلق کچھ سوالات کیے۔ حیات میں مزید کچھ کتابیں پڑھنے کے لیے حکم فرمایا اور یہ بھی کہ مولانا نذیر احمد رحمت اللہ تعالی محدث دہلوی سے پڑھوں۔ میں محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا تو موصوف نے اپنی کبر سنی کا عذر کرتے ہوئے بتایا کہ دہلی میں ایک نووارد عالم مولانا انور شاہ کشمیری رحمت اللہ تعالی سنہری مسجد میں پڑھاتے ہیں، یہاں ان کتابوں کا درس صرف وہی دے سکیں گے۔ میں سنہری مسجد میں شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا۔ آپ نے میری درخواست پر کچھ وقت عنایت فرمایا۔ سبق کے لیے حاضر ہوتا تو آپ نظریں نیچی کیے ہوئے پڑھاتے۔ 2-3 سال میں میری یہ تمنا کبھی پوری نہ ہو سکی کہ حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی نظر اٹھا کر مجھے دیکھیں۔ مرض الوفات میں مولانا مفتی عتیق الرحمن صاحب رحمت اللہ تعالی حضرت انور شاہ کشمیری رحمت اللہ تعالی کی نبض دکھانے کے لیے دیوبند لے گئے۔ میں اس تصور کے ساتھ حاضر ہوا کہ 40 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا اور آپ رحمت اللہ تعالی مجھے کبھی آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا تھا، اب پہچاننے کا کیا سوال۔ لیکن میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ حاضری پر آپ رحمت اللہ تعالی نے میرا نام، سکونت اور دہلی میں پڑھنے کی تفصیلات سنائی۔ متحیر ہو کر میں نے عرض کیا کہ حضرت، آپ رحمت اللہ تعالی نے مجھے کیسے پہچانا؟ فرمایا کہ آواز سے آپ کو پہچان لیا۔ حضرت انور شاہ کشمیری رحمت اللہ تعالی کا تقوی اس قدر تھا کہ امارت سے بھی، یعنی جن بچوں کی داڑھی نہیں آئی ہوتی، امارت سے بھی نظروں کی حفاظت فرماتے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ ہمیں بھی ایسا بنائے۔ نگاہوں کی حفاظت۔ دوسرے مشہور عارف باللہ مولانا عبد القادر رائے پوری رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ حضرت انور شاہ کشمیری رحمت اللہ تعالی مہینوں مہینے مسجد سے باہر نہ نکلتے تھے، اور کبھی ضرورت کے لیے باہر نکلنا ہوتا تو چہرے پر رومال اس طرح ڈال لیتے کہ سوائے راستہ کے گرد و پیش کے کوئی چیز نظر نہ آتی۔ یہ اہتمام اس لیے تھا کہ کسی غیر محرم عورت پر نظر نہ پڑ جائے۔ اتفاقاً ایک روز محتمم صاحب رحمت اللہ تعالی کی والدہ ہمارے گھر میں تشریف رکھتی تھی۔ مرحوم تشریف لائے اور زنان خانہ میں آنے کی اجازت چاہی۔ والدہ کو سہو ہوا اور اجنبیہ کی موجودگی کا خیال دل سے نکل گیا۔ اندر آنے کی اجازت دے دی۔ حضرت انور شاہ رحمت اللہ تعالی زنان خانہ میں قدم رکھا تھا تو ان اجنبیہ پر نظر پڑنے کے ساتھ ہی استغفار پڑھتے ہوئے الٹے پاؤں باہر لوٹ گئے۔ اس اتفاقی حادثے کی تکلیف جو کچھ آپ رحمت اللہ تعالی کو ہوئی، وہ ایک مدت تک کے لیے اہلیہ مرحومہ سے ناراضگی کی شکل اختیار کر گئی، بلکہ اپنے سبق میں طلباء کے سامنے غمگین لہجے میں فرمایا کہ بھائی، بالغ ہونے کے بعد کل بلا ارادہ مولانا طیب رحمت اللہ تعالی کی والدہ پر نظر پڑ گئی، جس کی تکلیف سہانے روح کی طرح محسوس کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، اور یہ تھی بھی بلا ارادہ، اور آج ہم کیا کرتے ہیں، اللہ ہی بچائے،
اللہ یہ صفات ہمارے اندر بھی پیدا فرما۔ استاد کی خدمت دوستو، مولانا محمد انوری رحمت اللہ تعالی فیصلہ آبادی کا بیان ہے کہ حضرت انور شاہ کشمیری رحمت اللہ تعالی دارالعلوم دیوبند کے صدر مدرس تھے، جو اس علمی درسگاہ کا سب سے بڑا عہدہ ہے۔ اسی زمانے میں حضرت شیخ الہند رحمت اللہ تعالی رہائی کے بعد دیوبند پہنچے۔ مجھے حضرت انور شاہ کشمیری رحمت اللہ تعالی کی زیارت کا اب تک موقع نہیں ملا تھا، لیکن آپ رحمت اللہ تعالی کے علمی عظمت کا احساس آپ رحمت اللہ تعالی کے سینکڑوں تلامذہ سے سن کر دل و دماغ پر غالب تھا۔ دیوبند پہنچنے کے بعد میرے والد ماجد مجھے لے کر آستانہ شیخ الہند رحمت اللہ تعالی پر پہنچے۔ گرمی کا زمانہ تھا اور ظہر کی نماز ہو چکی تھی۔ حضرت رحمت اللہ تعالی کی مردانہ نشست گاہ میں ایک ہجوم حضرت رحمت اللہ تعالی کو چار طرف سے گھیرے ہوئے بیٹھا تھا۔ چھت سے لٹکے ہوئے پنکھے کو ایک سیف کھینچ رہے تھے، جن کے پر انور چہرے کی معصومیت اور نورانیت شکوہ علم اور جلالت علمی کی ملی جلی کیفیت کی دعوت نظارہ دے رہی تھی۔ ایک صاحب نے مجھے چپکے سے کہا کہ یہ پنکھا کرنے والے حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمت اللہ تعالی دارالعلوم کے صدر مدرس ہیں۔ یہ سن کر میرے پاؤں تلے کی زمین نکل گئی کہ جس ذات گرامی کی علمی شہرتوں سے عالم گونج رہا ہے اور جس کے خود اپنے شاگردوں کا اس مجلس میں ہجوم ہے، کس عقیدت و احترام کے ساتھ اپنے استاد کی خدمت میں مصروف ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مالٹا سے تشریف لانے کے بعد دوپہر کو معمولاً حکیم صفت احمد رحمت اللہ تعالی کی حاضری حضرت شیخ الہند رحمت اللہ تعالی کے یہاں ہوتی۔ حضرت رحمت اللہ تعالی اس وقت کچھ آرام فرماتے اور حکیم صاحب رحمت اللہ تعالی آپ کا بدن دباتے۔ ایک روز حضرت رحمت اللہ تعالی چادر اوڑے ہوئے استراحت فرما رہے تھے اور حکیم صاحب رحمت اللہ تعالی حسب دستور بدن دبا رہے تھے کہ اچانک حضرت کشمیری رحمت اللہ تعالی تشریف لائے۔ آنے کو تو آ گئے، لیکن یہ دیکھ کر کہ حضرت رحمت اللہ تعالی آرام فرما رہے ہیں، بڑی تشویش میں مبتلا ہو گئے۔ کچھ لمحات ایسے گزرے کہ اپنی سانس روکے رہے، اس طرح کہ جیسے آپ رحمت اللہ تعالی زندہ ہی نہ ہوں۔ ساری کوشش اس لیے تھی کہ حضرت استاذ کو کسی تیسرے کی موجودگی کا احساس ہو کر آرام میں خلل نہ آ جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اساتذہ کے احترام کی انوکھی مثال دوستو، حضرت شیخ الہند محمود الحسن دیوبندی رحمت اللہ تعالی نے تحریک ریشمی رومال کے دوران ارادہ فرما لیا تھا کہ اب میں حرمین شریفین جاتا ہوں۔ ایک دن آپ رحمت اللہ تعالی دارالعلوم دیوبند میں چارپائی پر بیٹھے، دھوپ میں زمین پر پاؤں رکھے کسی کتاب کا مطالعہ کر رہے تھے۔ ان دنوں حضرت علامہ محمد انور شاہ کشمیری رحمت اللہ تعالی حضرت شیخ الہند محمود الحسن دیوبندی رحمت اللہ تعالی کی عدم موجودگی میں بخاری شریف پڑھاتے تھے۔ اس دوران ان کی نظر حضرت رحمت اللہ تعالی پر پڑی۔ جب حضرت کشمیری رحمت اللہ تعالی درس دے کر تھک گئے تو طلباء سے فرمایا کہ آپ تھوڑی دیر بیٹھیں، میں ابھی آتا ہوں۔ انہوں نے درس کو موقوف کیا اور دارالحدیث سے باہر نکل کر سیدھے حضرت شیخ الہند رحمت اللہ تعالی کے پاس آ کر ان کے قدموں میں بیٹھ گئے۔ اس کے بعد حضرت رحمت اللہ تعالی سے عرض کرنے لگے، حضرت پہلے آپ یہاں تھے، جب ہمیں ضرورت پڑتی تھی تو ہم آپ کی طرف رجوع کرتے تھے، آپ نے یہاں سے ہجرت کا ارادہ فرما لیا ہے، اس طرح تو ہم بے سایہ ہو جائیں گے۔ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ تعالی نے یہ الفاظ کہے اور رونا شروع کر دیا، حتیٰ کہ انہوں نے بچوں کی طرح بلکنا شروع کر دیا۔ حضرت شیخ الہند محمود الحسن دیوبندی رحمت اللہ تعالی نے انہیں تسلی کی بات کہی اور فرمایا، انور شاہ ہم تھے تو آپ ہماری طرف رجوع کرتے تھے،
اور جب ہم چلے جائیں گے تو پھر لوگ علم حاصل کرنے کے لیے تمہاری طرف رجوع کیا کریں گے۔ چنانچہ حضرت انور شاہ کشمیری رحمت اللہ تعالی کو اس طرح کی تسلی کی باتیں کر کے واپس بھیج دیا۔ جب حضرت انور شاہ کشمیری رحمت اللہ تعالی چلے گئے تو حضرت شیخ الہند رحمت اللہ تعالی کے اپنے دل میں خیال آیا کہ ان کو تو اپنے استاد کی دعاؤں کی اتنی قدر ہے، اور آج میں اتنے بڑے کام کے لیے جا رہا ہوں، لیکن آج میرے سر پر تو استاد کا سایہ ہی نہیں ہے، ان کی دعائیں لے کر چلتا۔ چنانچہ یہ سوچتے ہی ان کو حضرت نانوتوی رحمت اللہ تعالی کا خیال آیا اور طبیعت میں رقت طاری ہو گئی، لہذا وہیں سے اٹھے اور سیدھے حضرت قاسم نانوتوی رحمت اللہ تعالی کے گھر پہنچے۔ دروازے پر دستک دی اور ڈیوڑی میں کھڑے ہو کر آواز دی، اماں جی میں محمود الحسن ہوں، اگر حضرت نانوتوی رحمت اللہ تعالی کے جوتے گھر میں پڑے ہیں تو وہ بھجوا دیں۔ چنانچہ اماں جی نے ان کے جوتے ان کے پاس بھیج دیے۔ حضرت شیخ الہند رحمت اللہ تعالی نے اپنے استاد کے جوتے اپنے سر پر رکھے اور اللہ رب العزت سے دعا کی، اے اللہ آج میرے استاد سر پر نہیں ہیں، میں ان کے جوتے سر پر رکھے بیٹھا ہوں، اے اللہ اس نسبت کی وجہ سے تم میری حفاظت فرما لینا اور مجھے اپنے مقصد میں کامیاب فرما دینا۔ تو استادوں کی قدر اس وقت آتی ہے جب دیکھنے کے لیے فقط ان کے جوتے ہی رہ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ دوستو اسی طرح سے علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ تعالی اور ان کا کتابوں کا ادب۔ دوستو مفتی ہند حضرت کفایت اللہ رحمت اللہ تعالی نے ایک مرتبہ طلباء سے پوچھا کہ بتاؤ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ تعالی انور شاہ کیسے بنے؟ اب جس کو تفسیر کے ساتھ شغف تھا اس نے کہا کہ بڑے مفسر تھے، جس کو حدیث پاک کے ساتھ زیادہ شغف تھا اس نے کہا کہ بڑے محدث تھے، جن کو اشعار کے ساتھ زیادہ دلچسپی تھی اس نے کہا کہ ان کا کلام بڑا اعلیٰ تھا۔ حضرت رحمت اللہ تعالی خاموش رہے۔ طلباء نے کہا کہ حضرت آپ ہی بتا دیجئے۔ حضرت مفتی ہند حضرت کفایت اللہ دہلوی رحمت اللہ تعالی نے فرمایا میں کیا بتاؤں، یہ سوال خود ان سے پوچھا گیا کہ حضرت آپ انور شاہ کشمیری کیسے بنے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ اللہ تعالی نے مجھے علم کے اور کتاب کے ادب کی وجہ سے علامہ انور شاہ کشمیری بنا دیا۔ اور ادب کتنا فرماتے تھے کہ اگر حدیث پاک کی کتاب پڑھی ہے اور مطالعہ کر رہے ہیں اور حاشیہ پڑھ رہے ہیں تو حاشیے کا رخ بدل کر اور خود بیٹھ کر حاشیے کو نہیں بدلتے تھے، بلکہ اٹھ کر دوسری طرف آتے اور پھر حاشیے کا مطالعہ کیا کرتے تھے، اور فرماتے تھے کہ میں نے کبھی کسی کتاب کو بے وضوحات بھی نہیں لگایا، حدیث کی کتاب کو بھی بے وضوحات نہیں لگاتے تھے، اور فرماتے تھے کہ میں کتابوں کے رکھنے میں بھی خیال کرتا تھا، کبھی میں نے قرآن پاک کے اوپر تفسیر نہیں رکھی، تفسیر کے اوپر حدیث کی کتاب نہیں رکھی، حدیث کی کتاب کے اوپر فقہ کی کتاب نہیں رکھی، فقہ کی کتاب کے اوپر میں نے تاریخ کی کتاب نہیں رکھی، میں کتابوں کے رکھنے میں بھی ان کے درجات کا خیال رکھتا تھا۔ اس ادب کی وجہ سے پروردگار عالم نے مجھے قبولیت عطا فرمائی۔ اللہ اکبر۔ دوستو حضرت انور شاہ کشمیری رحمت اللہ تعالی کا بے مثال حافظہ۔ حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمت اللہ تعالی مصر تشریف لے گئے، وہاں کتب خانہ میں ایک کتاب نور العزا دیکھی، پوچھا کیا لے جا سکتا ہوں کیونکہ ہمارے پاس نہیں ہے؟ انہوں نے کہا ہم نہیں دے سکتے۔ حضرت رحمت اللہ تعالی نے اس کو اچھی طرح دیکھ لیا اور واپس آ کر اس کو زبانی لکھوا دیا۔ جب نقل اثر کے ساتھ ملائی گئی تو کوئی فرق نہ نکلا، ان کی لکھی ہوئی وہ کتاب آج مدارس کے طلبہ پڑھ رہے ہیں۔ اللہ قوت حافظہ کا کمال۔ جب بہاولپور میں ختم نبوت کے سلسلے میں مقدمہ ہوا تو حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ تعالی تشریف لے گئے۔ مخالفین نے وہاں ایک کتاب پیش کی، اس کتاب کا ترجمہ مسلمانوں کے عقیدے کے خلاف بنتا تھا، وہ کتاب بھی مسلمانوں کے اکابرین کی تھی۔ جج بڑا حیران ہوا، اس نے کہا کہ دیکھو یہ تو تمہاری اپنی کتاب پیش کر رہے ہیں جو تمہاری ہی جڑیں کاٹ رہی ہے۔ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ تعالی نے فرمایا
کہ ذرا وہ کتاب مجھے دکھائی دی جائے۔ جج نے کتاب دکھائی۔ حضرت رحمت اللہ تعالی نے کتاب کے صفحے کا مطالعہ کیا اور فرمانے لگے کہ جس کاتب نے یہ کتاب لکھی اس سے اصل کتاب سے لکھتے ہوئے درمیان میں سے ایک سطر چھوٹ گئی۔ اس وقت تو مطبوعہ کتابیں نہیں ہوتی تھی بلکہ مخطوطہ یعنی ہاتھ سے لکھی ہوئی کتابیں ہوتی تھی۔ اس سطر کے چھوٹ جانے کی وجہ سے جب پچھلی عبارت کو اگلی عبارت سے ملا کر پڑھتے تو معنی مخالف یعنی معنی الٹے بن جاتے، لہذا حضرت رحمت اللہ تعالی نے فرمایا کہ اسی کتاب کا ایک اور نسخہ منگوایا جائے۔ چنانچہ ایک اور نسخہ منگوایا گیا۔ جب دونوں نسخوں کو ملایا گیا تو حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ تعالی کی بات بالکل ٹھیک نکلی۔ چنانچہ اس طرح مخالفین کے جھوٹ کا پول کھل گیا۔ لیکن بعد میں علماء نے کہا کہ حضرت آپ کو تو توقع ہی نہیں تھی کہ وہ اس کتاب کا حوالہ پیش کریں گے، آپ کو کیسے یاد رہا کہ درمیان سے ایک سطر چھوٹی ہوئی ہے؟ فرمایا ہاں میں نے 27 سال پہلے یہ کتاب دیکھی تھی، الحمدللہ کہ مجھے اس وقت سے یہ بات یاد ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین پر صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستوں امید ہے کہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، پسند آئے تو لائک شیئر کمنٹ لازمی کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل ایسے انفارمیشن ٹی وی پر نئے تو اس کو لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل کے نشان کو دبانا نہ بھولنا تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں تک پہنچتا رہے۔ دوستوں ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاکم اللہ خیر۔